لیکن اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ پریشانیاں کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے. یار آپ کے اوپر کوئی بیڈ جوک مارتا ہے, آپ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے, آس پاس لوگ دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اپنے آپ کو بیچارہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے اس کے اوپر ترس کھائیں. ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے نمبر پہ تو کبھی چاہتے ہی نہیں کہ ہم کبھی کامیاب ہوں. آپ ذرا امیجن کر کے چیک کریے, یار کوئی بندہ آپ کو چاہتا ہے تو اندر ہی اندر خوشی ہو رہی ہوتی ہے, بندے کو اندر ہی اندر بندے کو بہت زیادہ اچھی فیلنگز آ رہی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می احمد ان اندر ویڈیو. یار آج ہم سائیکالوجی کے کچھ فیکٹس جاننے والے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یار سب سے پہلے واٹ از ہیومن سائیکالوجی؟ ہیومن سائیکالوجی از آل اباؤٹ ہیومن بیہیویئر, ہیومن نیچر, کہ انسان کی فطرت کیسی ہے, انسان کا جو مینول کیسے ہے, انسان بائی ڈیفالٹ کیسے کام کر رہا ہوتا ہے. تو سائیکالوجی ان چیزوں کی ریسرچ کرتی ہے. تو ان چیزوں کو جان کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں, ہم اپنی لائف میں کچھ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں. دس چینل از آل اباؤٹ ایڈنگ ویلیو ان آور لائف. تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کچھ ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹ, ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پہلے نمبر پہ تو کبھی چاہتے ہی نہیں کہ ہم کبھی کامیاب ہوں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں, لیکن وہ بھی کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان سے زیادہ کامیاب ہوں. ہماری زندگی میں پیرنٹس والدین ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مخلص ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ کامیاب ہوں. فیکٹ نمبر 2, یار سائیکالوجی نے ہمیں یہ ریسرچ کر کے بتایا یار کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ میں ہی سنی سنائی باتوں پہ اندھادھند یقین کر لیتے ہیں, ایک دم یقین کر لیتے ہیں, لیکن یار اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اب جب آپ ایک دم یقین کر لیتے ہیں, شاید وہ بات سچ نہیں ہے, لیکن آپ یقین کر کے اسی کے مطابق آپ کا رد عمل ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کے سے آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں, انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرتے, اپنی ریسرچ کرتے ہیں, خود اس کے بعد ریسرچ کرنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں جی اچھا اب بھی کیا کرنا ہے. فیکٹ نمبر 3, آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اچھی فیلنگز کب آتی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی سوچیں کہ جب انسان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں, جب انسان اپنے گولز اچیو کر رہا ہوتا ہے تو تب انسان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہوگی. ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن انسان کو سب سے زیادہ خوشی, اچھی فیلنگز تب آتی ہیں جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے یار کہ وہ کسی کے نزدیک اہم ہے, کوئی بندہ اس کو چاہتا ہے. آپ ذرا امیجن کر کے چیک کریے یار کہ کوئی بندہ آپ کو چاہتا ہے تو اندر ہی اندر خوشی ہو رہی ہوتی ہے, بندے کو اندر ہی اندر بندے کو بہت زیادہ اچھی فیلنگز آ رہی ہوتی ہے. دس از سائیکالوجی, اور ڈیفینیٹلی سائیکالوجی نے ہمیں ریسرچ کے بالکل ایگزیکٹ بتایا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے بھی اس چیز کا کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کیا ہوگا. فیکٹ نمبر 4, لونلینس, یعنی کہ تنہائی کا جب ہم شکار ہو جاتے ہیں, تنہا رہتے ہیں, ہر ٹائم پہ کسی سے بات نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم بہت زیادہ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہ پریشانیاں کسی اور کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی سائیکالوجی ہمیں یہی کہتی ہے یار کہ آپ دوسرے والے آپشن کو چوز کریں, یعنی کہ آپ اپنی پریشانیاں, آپ کی جو ٹینشنز ہیں, آپ کی جو مطلب ڈپریشن میں کچھ بھی ہے, آپ پریشانیاں اپنی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ شاید تھوڑا بیڈ فیل ہو یار کہ میں اپنی باتیں کسی کو بتا رہا ہوں, آپ کو شاید وقتی طور پہ تھوڑا بیڈ فیل ہو, لیکن آپ بعد میں شاید اپنے آپ کو ریلیکس فیل کریں گے, آپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہوں گے, شاید آپ کی وہ ٹینشن کافی حد تک یا پھر بالکل وہ ٹینشنیں آپ کی ختم ہو جائیں. فیکٹ نمبر 5 بہت ہی مطلب ریلیٹیبل ہے. ایگریشن, ریونج, کمپٹیشن, یہ مردوں میں خواتین کے مقابلے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اس کی وجہ ایک ٹیسٹوسٹیرون ہارمونس ہیں جو کہ مرد و خواتین دونوں میں پائے جاتے ہیں, لیکن مردوں میں خواتین کے مقابلے میں یہ ہارمونس 6 ٹائمز زیادہ پائے جاتے ہیں, یعنی کہ 6 گنا زیادہ پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے یار آپ نے اپنی ڈیلی لائف میں بھی نوٹ کیا ہوگا, غصہ کرنا یا پھر کسی سے مقابلہ کرنا, کسی سے بدلہ لینا, ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مردوں میں زیادہ ٹائم, موسٹ آف دی ٹائم زیادہ ہوتی ہیں. خواتین میں بھی کم نہیں ہوتی, ان میں بھی ہوتی ہیں, بٹ ڈپینڈ آن دا سچویشن. سائیکالوجی نے ہمیں یہ ریسرچ کر کے بتایا. فیکٹ نمبر 6, یار آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم بیمار ہوتے ہیں, ان کی چھوٹی موٹی بیماری میں بھی نا ہم اپنی بیماری دوسروں کو بڑھا چڑھا کے بتا رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ نا جو بیمار بندہ ہوتا ہے وہ شاید دوسروں کو بتا کے نا اپنے آپ کے لیے کوئی سمپتھی چاہ رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بیچارہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ دوسرے اس کے اوپر ترس کھائیں. لیکن یار ایسی باتیں کسی کو بتانے کا کیا فائدہ, کسی کو فرق نہیں پڑتا آپ بیمار ہیں, اچھے ہیں, کیا ہے,
آپ ڈاکٹر کو ڈائریکٹلی بتائیں تاکہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو سکے. نمبر 7 بیڈ جوک. یار آپ کے اوپر کوئی بیڈ جوک مارتا ہے, آپ کو بہت زیادہ برا لگتا ہے, آس پاس لوگ دیکھ رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, آپ کو بڑی بیڈ سی فیلنگ آ رہی ہے. اب آپ اس کے بدلے میں کیا کریں گے؟ آپ بھی کیا بیڈ سا جوک ماریں گے؟ نہیں, آپ کو اس کے رپلائی میں نا یار بہت زبردست سی چیز ہے, آپ اس کو پریکٹیکل لائف میں اپلائی کریں, ڈیفینیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا. آپ اس کے رپلائی میں نا اس کو وہ جوک ریپیٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, اچھا کیا کہا, یعنی کہ اس سے اس نے جو جوک مارا ہے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. یعنی کہ جو پہلی دفعہ جتنا مزہ آیا تھا نا, اب اتنا مزہ نہیں رہے گا, تو شاید اس کو خود بھی تھوڑی شرمندگی محسوس ہو. آپ اس کو ریپیٹ کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں, اچھا کیا کہا, اچھا اس کا کیا مطلب ہے, تو اس طرح کہہ سکتے ہیں. تو اس کو بندے کو خود بھی شرمندگی ہوگی کہ اچھا یہ میں نے کیا کہہ دیا. خیر, ان چیزوں کو آپ اپنی لائف میں اپلائی کریں, ان سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. ملتے ہیں ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو میں. اللہ حافظ. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know